اسلام میں کچھ گناہ تو واقعی بہت بڑے ہیں، لیکن سوچئے اگر سب سے سنگین گناہوں میں سے ایک ایسا عمل ہو جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم مستند ذرائع کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کلاسیکل اسلامی اسکالرز نماز چھوڑنے کو کتنا سنگین مسئلہ سمجھتے تھے۔ اچھا، جب ہم اسلام میں سب سے بڑے گناہوں کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ظاہر ہے چوری، زنا، یہاں تک کہ قتل جیسی چیزیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب بہت ہی سنگین گناہ ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سے علماء ایک ایسے عمل کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ان کے نزدیک ان سب سے بھی زیادہ سنگین ہے؟ تو وہ عمل کیا ہے؟ دیکھیے، مشہور عالم ابن القیم کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا گناہ اللہ کی نظر میں قتل، مال لوٹنے، زنا اور شراب پینے جیسے گناہوں سے بھی بڑا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بھاری بات ہے، اور یہیں سے ہمیں اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب جب بات اتنی سنگین ہے تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ علماء کے درمیان اس پر ایک بہت گہری بحث بھی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نماز چھوڑنا صرف ایک بہت بڑا گناہ ہے، یا پھر یہ اس سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے؟ تو اس میں دو بنیادی خیالات ملتے ہیں۔ ایک طرف تو اکثر علماء کی رائے ہے کہ ہاں یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ لیکن ایک دوسرا نظریہ بھی ہے جس کے پیچھے بھی بہت مضبوط دلیلیں ہیں، اور وہ یہ کہ نماز چھوڑنا کفر کا عمل ہے۔ بھلے ہی یہ رائے اکثریت کی نہیں ہے، لیکن اس کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنی سخت باتیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے۔ یہ حدیث دیکھیں، بالکل صاف ہے۔ یہ نماز کو آدمی اور کفر کے درمیان ایک تقسیم کرنے والی لکیر قرار دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ نماز صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ تو ایمان کا سب سے بنیادی، سب سے واضح ثبوت ہے، اور جب یہ نہ ہو تو وہ لکیر دھندلا جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور بہت زبردست حدیث ہے، اس میں نماز کو عہد کہا گیا ہے، یعنی ایک پکا وعدہ، ایک معاہدہ۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق اس عہد کو توڑنا صرف ایک غلطی نہیں ہے، اسے تو سیدھا سیدھا کفر کہا گیا ہے۔ اچھا، پیغمبر اسلام کے بعد ان لوگوں کا کیا خیال تھا جنہوں نے دین براہ راست ان سے سیکھا، یعنی صحابہ کرام؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ نماز چھوڑنے کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ بات عبداللہ بن شقیق کی ہے۔ وہ ایک تابعی تھے، یعنی صحابہ کے شاگرد، اور ان کا یہ کہنا بہت واضح کر دیتا ہے کہ شروع کے مسلمانوں میں نماز کا ایک بالکل الگ ہی مقام تھا۔ کوئی اور عمل ایسا نہیں تھا جس کے چھوڑنے کو کفر سمجھا جائے، سوائے نماز کے۔ نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ دیکھتے ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری لمحات کا۔ سوچے انہیں جان لیوا زخم لگا ہے، جب تھوڑا ہوش آیا تو موت بالکل سامنے کھڑی ہے۔ اس وقت ان کی پہلی فکر کیا تھی؟ ان کا پہلا سوال یہ نہیں تھا کہ میں کیسا ہوں یا حملہ آور کا کیا ہوا، نہیں، ان کا پہلا سوال تھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس سے ان کی ترجیحات کا پتہ چلتا ہے کہ نماز ان کے لیے ہر چیز سے، یہاں تک کہ اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر تھی۔ اور اس واقعے کے ٹھیک بعد انہوں نے یہ فیصلہ کن بات کہی کہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ بات ان کے نزدیک نماز کی مرکزی حیثیت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ تو ان سب سخت انتباہات کے بعد اب آتے ہیں نتائج پر، یعنی ذرائع کے مطابق نماز چھوڑنے کے اس دنیا میں اور آخرت میں کیا اثرات بتائے گئے ہیں۔ اگر ہم دنیاوی سزا کی بات کریں تو ابن القیم کی کتاب میں کچھ ابتدائی علماء کے خیالات کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً امام الزہری اور سعید بن مسیب جیسے بڑے علماء کا یہ کہنا تھا کہ نماز چھوڑنے والے کو قید میں رکھا جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ لیکن دنیاوی سزائیں تو ایک طرف، ذرائع یہ بالکل واضح کرتے ہیں کہ آخرت کے نتائج اس سے کئی زیادہ سنگین ہیں۔ قرآن کی یہ آیات، جن کا ذکر ماخذ میں بھی ہے، ایک بہت خوفناک منظر پیش کرتی ہیں۔ جب جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کہ تم یہاں آگ میں کیوں ہو، تو ان کا سب سے پہلا جواب کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور نتیجہ یہ کہ اس دن شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ تو آخر میں یہ ساری باتیں، یہ ساری دلیلیں ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کے کھڑا کر دیتی ہیں۔
اگر نماز واقعی ایمان اور کفر کے بیچ کی وہ لکیر ہے تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ اس لکیر کے دوسری طرف آخر ہے کیا، اور اس لکیر کو پار کرنا کتنا آسان ہو سکتا ہے۔